بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسجد رد الشمس کے مقام پہ پہنچے جو حلہ میں ہے۔ حلہ جس کا پرانا نام بابل ہے اور مشہور جگہ ہے، بیبیلون انگلش میں کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ ہم زیارت کے لیے آئے۔ مشہور و معروف شہر ہے، علامہ حلی اسی شہر سے رہنے والے تھے۔ قدیم شہروں میں قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت کا واقعہ جو ہے وہ یہیں کا ہے، جادوگر یہاں کے مشہور تھے۔ تو اب ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اس مقام پہ مسجد رد الشمس سے جناب امیر علیہ السلام نے اس مقام پہ سورج کو پلٹایا تھا انگلی کے اشارے سے، وہ معجزہ یہیں پہ ہوا تھا۔ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ موقع یہ جو آپ کو باہر گنبد مینار نظر آتا ہے، اس کی اندرونی سائڈ ہے ساری۔ یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور بڑا قدیمی ہے یہ۔ اور یہاں پر ہم 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے، ہدیہ کریں گے تمام مومنین و مومنات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں عراق کے ایک تاریخی مقام پر ہوں۔ یہ بابل شہر ہے اور بابل دنیا کا پہلا آباد ہونے والا شہر ہے کہ جس کے آثار حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 4000 سال پہلے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بابل کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جہاں پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں ہاروت و ماروت کے قصے میں بابل کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ اور بابل کی تہذیب بہت مشہور ہے، نہر فرات کے کنارے بابل کی تہذیب آباد ہوئی۔ بعض لوگ اسے بابل کہتے ہیں، بابل نہیں ہے، بابل ہے، اور یہی قرآن میں آیا ہے۔ میرے پیچھے اس وقت مقام رد الشمس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ نہروان سے واپسی پر امیر المومنین نے سورج کو پلٹایا تھا۔ امیر المومنین جب خارجیوں کو شکست دے کے واپس کوفے کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں یہاں سے آپ گزرے، اور جب بابل کی سرزمین آئی تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مولا ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، لہذا نماز ادا کروا دیجیے۔ تو امیر المومنین خاموش رہے۔ اس کے بعد اصحاب نے کہا کہ مولا وقت نماز آ پہنچا ہے، اس سے پہلے کہ نماز قضا ہو ہماری نماز ادا کرائیے۔ تو امیر المومنین خاموش رہے۔ جب تیسری بار یہ جملہ دہرایا گیا تو آپ نے جلال کے عالم نے کہا کہ یہ زمین 3 مرتبہ تباہ ہو چکی ہے اور 4تھی مرتبہ دوبارہ تباہ ہوگی، اور جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں کسی رسول یا اس کے وصی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے نماز حرام ہے۔ لہذا جب آپ بابل کی زمین کو عبور کر چکے تو اس وقت ظہر اثر کا وقت نکل چکا تھا اور مغرب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو آپ نے اسی مقام پر اپنا لشکر روکا تھا، اور آپ نے لشکر کو روکا اور یہاں کہا کہ وضو کیا جائے اور نماز کی تیاری کی جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب صفیں لگ گئیں اور آپ مصلی عبادت پہ تشریف لائے تو آپ نے مؤذن نے آپ سے پوچھا کہ میں کون سی اذان دوں؟ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ظہر کی اذان دو۔ تو مؤذن نے تعجب سے دیکھا، اس لیے کہ نماز مغرب کا وقت تھا اور امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ ظہر کی اذان دو۔ لہذا جیسی اذان بلند ہوئی تو آپ کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور سب نے دیکھا کہ ڈوبتا ہوا سورج واپس اپنے مقام پر آیا، کہ جو ظہر کی نماز کی فضیلت کا وقت تھا۔ اور اس کے بعد نماز ظہر ادا ہوئی، عصر ادا ہوئی، اور جویریہ ابن مسہر عبدی جو آپ کے صحابی ہیں اور اس واقعے کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی عصر کی نماز ادا ہوئی تو سورج اتنی تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف گیا کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ پانی میں گرتا ہے اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ شرف بھی امیر المومنین کے پاس ہے، صرف اور صرف کہ آپ نے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر، ایک ہی مصلی پر، ایک ہی وضو میں 4 وقت کے فضیلت میں جو ہے وہ جماعت سے نماز قائم کی، یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ اور
तो ये ज़ियारत हम यहाँ पर कामिल करते हैं ताकि मैं भी यहाँ पर सजदा शुक्र। करीब में ही अमीरुल मोमिनीन के एक फर्जंद इमरान इब्न अली, जिनका जिक्र तारीख़ की किताबों में मौजूद है, उनका मरकज़ है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप जंग नहरवान में ज़ख्मी हुए थे और अमीरुल मोमिनीन ने रास्ते में आपको दफन किया था, लिहाजा वो मरकज़ भी करीब है। तो उनको दफनाने के बाद आप आगे बढ़े हैं और आपने यहाँ सूरज पलटाया है और इसके बाद आप सीधे कूफे की तरफ गए हैं। रास्ते में मुसैयब आया है, मुसैयब में दो ऐसे शहीद के जो नहरवान में ज़ख्मी हुए थे और रास्ते में उनकी शहादतें हुई हैं। उनमें पहले हज़रत मोहम्मद इब्न अकील इब्न अबी तालिब हैं और दूसरे इमाम हसन मुश्तबा के फर्जंद क़ासिम अकबर जो शहीद हुए रास्ते में वो शामिल है। लिहाजा सूरज पलटाने से पहले एक शहीद को दफनाया और सूरज पलटाने के बाद दो को दफनाया। ये हाशमी जवान हैं जिनकी जंग नहरवान के बाद शहादत हुई। तो ये इसको अगर आप अंदर से गुंबद को देखें तो ये एक इंतहाई अजूबा है और न सिर्फ ये कि एक मुक़द्दस मकाम है शीयों के लिए या मुसलमानों के लिए, बल्कि ये एक तारीख़ी मकाम भी है, एक सकाफ़ती मकाम भी है कि जिससे हम उस अहद के आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं, फ़न तामीर को समझ सकते हैं और यकीनन एक पूरी तारीख़ जो है इसके अंदर है। तो ये महराब बनी है और यहाँ मकाम अमीरुल मोमिनीन है जहाँ आपने नमाज अदा की थी और इस जगह को बतौर यादगार यहाँ मस्जिद बना दी गई है जिसे मस्जिद रद्दुश्शम्स भी कहते हैं और मस्जिद मशहदुश्शम्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक मौला अली का मतलब अजायबात में से एक अजूबा है मजहरुल अजाइब के, कि दुनिया मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ती है और अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जहाँ नमाज़ पढ़ दें वहाँ मस्जिद बन जाती है।